مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے بڑھ کے پھلاں دی مہکار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے بڑھ کے پھلاں دی مہکار آیا ہے مومنہ دے رزق ودھان آیا ہے ساریاں گناہاں نو مٹان آیا ہے اللہ اکبر زندگی تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے زندگی ماہ رمضان آیا جے اللہ دا احسان اللہ نے میری تواڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان عطا فرمایا پھر میں آنا زندگی ماہ رمضان آیا جے ستیاں نصیبانو جگان آیا جے اللہ اکبر ماہ غفران من ٹھار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر نہیں ہوں قائل میں کسی بھی عزم کا نہیں ہوں قائل میں کسی بھی
عزم کا مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ قرآن، مبارک ہو حافظ قرآن، قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر رحمت، رحمت دو عالم، امام کل، ہادی السبل، خاتم الرسل، پیغمبر کل، آمینہ دے لال، عرب دے در یتیم، شیما دے ویر، جگاں دے پیر، میرے اور تہاڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے۔ پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، اور پردے دے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والی میری ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا نا چیز ادنا جے طالب علم دا بیان کرنا تساں تمام احباب دا وقت دے نال ماشاءاللہ جم گٹے لگ گئے، اور مسجد دے اندر تشریف لے کر کے آنا، جناب دی تشریف آوری میری حاضرین و اللہ اپنی بارگاہ شرف قبولیت اندر نوازے۔ پیارے بھائیوں، جس طرح کے منو تہاڑے چہریاں تے رونق اور حساس بشاس نظر آ رہے نے تہاڑے چہرے، انج لگدا ہے جی میں چہریاں تے خوشیاں چھائیاں، یعنی کہ رمضان المبارک دیاں برکتاں، رمضان المبارک دیاں رحمتاں سمیٹے ہوئے اللہ دے فضل و کرم نال احباب تشریف فرمانے۔ اللہ کو دعا کرنا، اللہ اے ماہ رمضان المبارک، اس ماہ مقدس دیاں برکتاں رحمتاں ساریاں میرے تہاڑے اللہ نصیب اندر فرمائے، اور منو تہانوں ان برکت والیاں گھڑیاں دی اور ان رحمت بھریاں گھڑیاں دی اللہ قدر کر لینے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا جے دے اندر آج میں عرض کرنا ہے مقام قرآن و مقام رمضان۔ اے رمضان اور قرآن دا اللہ نے بہت زیادہ گہرا تعلق آپس دے اندر بنایا ہے۔ میرے کل وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑے جے منٹا دے اندر اے رمضان اور قرآن دا مقام اور انہ دی منزلت اور ان دا مرتبہ اللہ دی مہربانی نال بیان کرانگا۔ اللہ کو دعا اللہ مینوں صحیح معنی اندر قرآن و سنت دے مطابق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تہانوں سن کر کے اللہ سنا کے مینوں تہانوں اللہ ادے تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، مقام قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن اپنا مقام آپ ہی بیان کردہ، قرآن اپنی مثال آپ جے لوگو ایدی کسے کتاب نال، کسے علم نال، کسے جناب دنیاوی علم نال ایدی مثال ہی نہیں دیتی جاندی، ایدی اپنی مثال ہے آپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔
قرآن اپنی عظمت آپ بیان کرے گا، اپنی شان، اپنا وقار، اپنا مرتبہ قرآن اپنا آپ ہی بیان کرے گا۔ منٹ تھوڑے ہی ہون گے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ کتاب و سنت دے جواہرات، کتاب و سنت دے انمول موتی جناب دیاں اے جناب قیمتی وقت نو جڑا تسی نکال کر کے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو، اور جناب اس وقت نو مزید قیمتی بنایا جاوے، قرآن و سنت دے جواہرات نال جناب دیاں اللہ دی مہربانی نال جھولیاں بھر کے انشاءاللہ الرحمن اسی اٹھاں گے اللہ دی مہربانی نال۔ ایتھے او نہیں کہ جناب ایویں قصے تے کہانیاں اور جناب اللہ اکبر اللہ اللہ یا لوگاں نو کوئی جناب بڑی اپنی خطابت جناب سنان واسطے یا کوئی اپنا آپ منوان واسطے نہیں، بلکہ اللہ دا اتھے اسی حاضر ہونے ہاں اس منبر رسول تے اللہ دا قرآن سنان واسطے، جناب محمد دا فرمان سنان واسطے۔ دو ہی ساڑھے کل بھائیو اے باتاں نے، جیڑا بندہ تیسرا رستہ اختیار کردہ ہے تسی بھی دے تو سائیڈ اختیار کریا کرو۔ جیڑا بندہ تو انو اللہ تے اور اللہ دے رسول دا فرمان سناندہ ہے او دی قدر کریا کرو، او دی عزت کریا کرو، او دا احترام تو آڑے تے لاگو ہے، او دی جناب عزت آبرو تو آڑے تے لاگو ہے۔ جیڑا بندہ قرآن والیاں دی اور پیارے نبی علیہ السلام دے فرمان والیاں دی عزت نہیں کردہ، او اللہ دا بھی منکر ہے، او دے رسول دا بھی منکر ہے۔ ہاں قرآن اپنا مقام جاب بیان کرن لگا جے۔ ادھر ویکھیا جے، توجہ فرمایا جے، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، بول ذرا شروع دے اندر ہی روزہ میں بھی رکھیا، تسی بھی موسم ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ہے، کوئی ایڈا روزہ محسوس نہیں ہو رہا، کوئی بندہ کہے جناب مینوں روزہ بڑا محسوس ہو رہا، میرے کول درود نہیں پڑھیا جاندا، نا اتنا موسم بہار پڑ گیا اللہ دی توفیق نال۔ اللہ اکبر، اے اللہ دیاں رحمتاں نے، اے اللہ دیاں برکتاں نے جو میرے تہاڈے تے انہیں جناب سایہ فگن کر چھوڑیاں۔ بہت بڑا انعام ہے میرے تہاڈے تے رب العالمین دا کہ اللہ کریم نے میری تہاڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا۔ آؤ توجہ فرمایا جے، اس مقدس مہینے دے اندر جناب سنو اللہ دے قرآن دی عظمت۔ ادھر ویکھ توجہ فرمایا جے، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا جناب کلام الہی نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن سن کر کے حساس بساس ہو جانا چاہیے، ہمیں جناب خوشی نال جھوم جایا کرو تے زبان تے سبحان اللہ دا لفظ بولیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک میرے محبوب پیغمبر، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، البتہ نازل شدہ اس رب العالمین دی کتاب ہے جیڑا سارے جہان دا رب، ساری کائنات دا پالن ہار ہے، ساری کائنات دا خدا ہے نا، ساری کائنات دا مالک ہے نا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں اے قرآن دی عظمت ہے، قرآن دا مقام ہے، قرآن دی شان و شوقت ہے نا، اے کسے بندے دا لکھیا ہویا نہیں ہے نا، کسے نبی کسے ولی دا کسے فرشتے دا لکھیا ہویا نہیں ہے، بلکہ کلام الہی ہے، اللہ دی کلام ہے نا، جو انہیں پیارے محبوب کریم علیہ السلام تے میرے نبی دے سینہ پاک تے سینہ اقدس تے سینہ اطہر تے نازل فرما چھڑے آئے نا۔ اے ہوئی تیدا مقام ہے کہ اللہ دا کلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ سنیا جی آج نمیں مطالعے دے نال، نیو نالج نال، نمیں مطالعے نال اللہ دی مہربانی نال آج جناب دی خدمت اندر حاضر کرنا عرض کرنا ہے نا۔ حاضر ہے تو آڈا خطیب ادنا جا طالب علم ہے کہ آج میں عرض کراں گا مقام قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ویکھ توجہ فرمایا جے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
واہ اللہ تیرا قرآن ایک آیت نو 100 باری پڑھو تے انج لگے گا اے قرآن دا معجزہ اے ہوئی تے شان ہے دی اے ہوئی تے دا مقام ہے ایک مرتبہ شاہد بھائی ایک مرتبہ اس قرآن پاک دی آیت نو پڑھو انج لگے گا جی میں قرآن ہونے نازل ہویا 10 باری پڑھو گے تے انج لگے گا جی میں ہونے ہی نازل ہو رہا 100 باری پڑھو گے ایکو آیت نو بار بار پڑھو گے تے انج لگے گا جی میں قرآن ہونے ہی نازل ہو رہا اللہ اکبر قرآن دا معجزہ کدی پرانا ہی نہ ہوئے واہ جی واہ واہ اللہ تیرا کتنا سونا کلام ہے نال فرمایا اللہ کریم نے نزل بہ الروح الامین اللہ فرمانے نے یہ نازل کیتا ہے نا جناب روح الامین دے ذریعے یعنی کہ جناب اللہ دی ترتیب دیکھیا جے تسی جناب اللہ اکبر ان آیتاں دے میں ترجمہ جناب نال دستا جاواں گا وقت میرے کول تھوڑا ہے تے صرف توجہ کریا جے انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال ایمان تازہ ہو جائے گا اور جناب میرا تہاڈا ایمان آسماناں دیاں بلندیاں نو چھو جائے گا فرمایا نزل بہ الروح الامین اللہ نے نازل فرمایا جناب کس دے ذریعے روح الامین دے ذریعے فرمایا جناب بڑا سارے فرشتیاں دا سردار جناب جبریل نے میرے نبی علیہ السلام کو اللہ دا سمانا تو کلام لے کر کے نازل ہونے نے اے ہوئی تے اس قرآن دا مقام ہے اے عظمت قرآن پاک دی ہے فرمایا نازل کس چیز تے کیتا گیا ہے ہن ادھر ویکھیا جے سارے نبیاں وچوں اعلیٰ ذات سارے نبیاں وچوں اعلیٰ شان والے پیغمبر میرے تیرے پر رحمت پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل کیتا گیا ہے اللہ نے اس منظر نو قرآن بنا چھڑیا فرمایا علی قلبك لتكون من المنذرين میرے محبوب پیغمبر جی تہاڑے سینے تے اللہ کریم نے تہاڑے قلب تے تہاڑے سینہ اقدس سینہ پاک سینہ منور سینہ اطہر تے نو نازل فرمایا گیا ہے وجہ کی یہ کیوں نازل کیتا گیا من المنذرین سونے ہو تسی لوگاں ڈرانے والے بن جاؤ اللہ جی اللہ نو ساریاں زباناں وچوں کیڑی زبان چنگی لگ دی ہے اللہ نے اس زبان اندر قرآن نو نازل فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ساریاں کتاباں وچوں اچھی کتاب اچھی شان والی اچھے مقام والی کتاب اللہ نے نازل فرمائی اور جناب ساریاں فرشتیاں وچوں سردار فرشتے تے تھرو او دے ذریعے میرے محبوب کریم علیہ السلام تے اور سارے نبیاں وچوں اچھی شان والے اچھی ذات اچھی بات والے اور جناب بلند مرتبے والے میرے تیرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اور ساریاں زباناں نالو افضل زبان عربی تے اللہ نے عربی زبان اندر اس کلام نو نازل فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اور نال فرمایا اتھے ہی باس نہیں ہے نا اس کتاب دا اس کلام دا تذکرہ صرف اس قرآن اندر ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اے ہوئے تے مقام جو میں عرض کرنا ہے مقام قرآن اللہ نے فرمایا بے شک اس کتاب دا ذکر صرف جناب قرآن اندر ہی نہیں ہے نا بلکہ پہلیاں کتاباں دے اندر سابقہ جناب صحیفیاں دے اندر زبور تے انجیل دے اندر اللہ کریم نے اس کلام دا تذکرہ فرمایا ہے اس کلام دا ذکر فرمایا ہے نا اللہ رب العالمین نے اس طرح طویل بیان فرمایا ہے فرمایا میرے توڑے پیارے محبوب
علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے 14واں سپارہ ہے، پہلا صفحہ ہے نا، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سونے اسی نازل کرنے والے تے ساڑھے ذمے دیاں حفاظتاں، اے دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی ساڑھے ذمہ ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کدھر اللہ کریم نے فرمایا ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جدھر اللہ نے دی عظمت دے اندر قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن اپنا مقام آپ ہی دسی جا رہا ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ان تے بات سمجھ آ چکی ہوئے گی نا۔ ادھر ایک توجہ فرمایا جے میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری دی حدیث ہے، اس روایت دے راوی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ عثمان کامل الحیاء والایمان، عثمان ذوالنورین، عثمان میرے نبی دیاں دو دیاں دے گھر والا عثمان جامع القرآن، عثمان قاری القرآن، عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان عرض کر دینے نا، فرمان دینے میں اللہ دے نبی کلو آپ سنے آئے، میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ فرما رہے سن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے فرمایا لوگو توجہ کرے آجے نا، میرے محبوب نے فرمایا تو ہاڑے وچو او بندہ بہتر، خیرکم من تعلم القرآن، او تو آڑے سارے انہوں بڑا ہی چنگا بندہ ہے، بڑا ہی افضل آدمی ہے، بڑا ہی چنگا بندہ ہے نا، بہتر ہے جڑا اللہ دے قرآن پڑھ دائے۔ اور نال فرمایا اللہ دے محبوب نے علیہ السلام نے فرمایا جناب من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا او تو آڑے وچو چنگا ہے جڑا قرآن پڑھ دائے تے اگے قرآن پڑھان دائے نا، یعنی قرآن سکھ دائے تے سکھان دائے نا۔ ایک مرتبہ میرے اور تو ہاڑے پیارے نبی علیہ السلام ان ایدی تشریح دے اندر ایسے حدیث پاک دی تشریح میں کچھ انج بھی عرض کردہ چلا جاواں ویریو، جنہوں اللہ چنگا کوے، جنہوں پیارے محبوب دی زبان چنگی آکھے، جنہوں صحابہ چنگا کہن، انہوں دنیا دے ملعون قسم دے لوگ انہوں جناب برا بھلا کھن، ایک گل جن دی تے بڑھ دی نہیں ہے نا۔ وہ لوگ گویا کہ انہاں لوگاں نے جناب اس قاری القرآن نو ذلیل نہیں کیتا، اس حافظ قرآن نو تنگ نہیں کیتا، بلکہ اللہ دے قرآن نو تنگ کیتا ہے، کیونکہ او بندہ افضل ہے جڑا اللہ دے قرآن دا کاری ہے، او بندہ چنگا ہے جڑا قرآن پڑھ دائے، او بندہ چنگا ہے جڑا قرآن نو سکھ دائے نا، او محکمہ چنگا دنیا اندر آخرت اندر جڑے کتاب اللہ نو سنا دینے نا، او محکمہ چنگا دنیا آخرت اندر جڑے کوئی کتاب اللہ نو سنا دینے نا، او بندے چنگے جڑے قرآن نو پڑھ دینے تے پڑھان دینے۔
میرے محبوب نے فرمایا جی 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 میرے پیارے بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ویکھنا حضرت قبیصہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ، بول ذرا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے، عرض کر دینے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے پیارے قبیصہ کیویں آیا، کیویں کوڑ کوڑ میرے بہندا ہے نا، کیویں کوڑ کوڑ میرے کھڑ ہو کر کے میریاں گلاں سن رہا ہے نا، کیویں آیا پیارے قبیصہ۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے محبوب اللہ دے حضور مینوں شوق ہے میں تواڈے کولوں قرآن دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں سن لواں، انہوں اپنے اندر سما لواں، قرآن نو یاد کر لواں، قرآن نو سکھ لواں۔ سونے تواڈی خدمت اندر اس وجہ تو حاضر ہویا اللہ دے نبی جی کتاب اللہ نو سنن اور پڑھن واسطے، اور پیارے نبی جی تواڈی حدیث نو سنن واسطے، سونے سکھن سکھان واسطے اللہ دے نبی میں کتاب و سنت پڑھن واسطے تھے حاضر ہونا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا او پیارے قبیصہ جدو تو گھروں نکل آنا ہے، اللہ اکبر، جدو تو میں گھروں نکلنا ہے نا، فرمایا میرے محبوب نے کہ جتھے جتھے تیرے قدم چل دے آندے نے، تیرے قدم ٹک دے آندے نے نا، اس زمین دے ذرات، درختاں دے پتے اور اسی طرح درخت و شجر، فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے پتھر اور اسی طرح جناب آسمان دے نورانی فرشتے تیری بخشش واسطے دعاواں کر دینے، تیرے درجات دی بلندی واسطے اللہ دے حضور دعاواں کر دینے۔ زمین دے ذرات، درختاں دے پتے اور اسی طرح جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، اسی طرح جناب پتھر، اے سارے دے سارے اللہ دے حضور تیری سفارش کر دینے، تیری بخشش واسطے، تیرے درجات دی بلندی واسطے اللہ دے حضور دعاواں کر دینے۔ اے جے قاری القرآن دا مقام، اے جے مقام قرآن ویریو، اس مقام نو سنے آئے، اس مقام نو سمجھے آئے تے میرے پاک محمد دے صحابہ نے سمجھے آئے نا، اس قرآن دے مقام نو سمجھے آئے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھے آئے نا۔ ادھر ویخ توجہ فرمایا جے اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، اے تے نہیں عرض کر رہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڑے بھی چوہ بہترین نے جڑے بندے قرآن نو پڑھ دینے تے پڑھان دینے۔ ان ادھر بھی ایک اور حدیث سماعت فرما لینا میرے اور تو آڑے پیارے محبوب محمد، دل ٹھر جاوے سونے نبی دے نام تو جناب گج کر کے پڑھیا کر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ میں ہیڈ بلو کی تقریر کر رہا، جمعہ پڑھا رہا تے بندہ جناب بعد میں ملیا کہندا قاری صاحب پورے جمعے دے اندر تسی جدو جناب محمد کہندے ہو نا دل ٹھر جاندا ہے، محبت دیاں پیاں پینیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، سنو توجہ فرمایا جے الغرض میرے نبی دا نام تے خوش ہویا کرو، درود پڑھیا کرو نا۔ سونے نبی علیہ السلام نے میرے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ میں اللہ دے نبی کو سنے آئے میرے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سونے حضور پاک ایویں منہ دے میدان دے اندر میرے نبی تشریف فرمانے، اللہ دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا ہے نا، کہندے نے میں خیمیاں دے اندر میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں لوگاں دی خدمت اندر لگا ہویا نا، حضور دا خادم، حضور دے منن والیاں دا خادم، اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض حضرت انس فرمان دینے حضور علیہ السلام میرے محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں وضو فرمایا ہے تے اللہ دے نبی میدان منہ دے اندر قبلے دی طرف چہرہ فرما لیں دینے،
قبلے دی طرف بیت اللہ دی طرف میرے نبی علیہ السلام ایویں منہ پھیر لیندے نے نا اللہ دے نبی علیہ السلام ایویں ہاتھ آسماناں والے بلند کر لیندے نے میرے نبی علیہ السلام ہاتھ آسماناں دی طرف اٹھا لیندے نے اللہ دے نبی دعا شروع کر دیندے نے سونے نبی جی دعا کر دیندے دینا دعا کر رہے دینا میرے نبی علیہ السلام حضرت انس فرمانے نے میں بڑا ہی حیرت مند ہویا میں آنکھیا جناب اس پاکیزہ جگہ تے اس جناب بہت ہی باعث رحمت باعث برکت والی جگہ تے اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے اور جناب باعث برکت ذات ایویں جناب اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ آسمانہ دی طرف بلند کر رہے نے میں قریب ہوا تے صحیح حضور کو سنا تے صحیح اللہ دے نبی کی فرما رہے نے حضرت جدو جناب حضرت انس قریب ہوئے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما رہے سن سنیا جے قاری القرآن دا مقام سنیا جے مقام قرآن میرے محبوب فرما رہے سن اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے نور اللہ یوم القیامہ نور اللہ یوم القیامہ نظر اللہ یوم القیامہ سمع مقالتی فحافظها اللہ دے محبوب فرما رہے سننا میرے نبی کریم علیہ السلام کی فرما رہے نے اللہ دے نبی دعا کر رہے نے اللہ انہاں دے چہریاں نو ترو تازہ رکھی اللہ انہاں دے چہریاں تے اپنا نور فرما دیں جنہاں نے تیرے کلام نو پڑھیا تے پڑھایا اللہ جنہاں نے تیرا قرآن سکھیا تے سکھایا اللہ انہاں دے چہرے تے نورانیت عطا فرما دے سونے اللہ جی اللہ سونے نظر اللہ یوم القیامہ اللہ جی او دو جدل لوگ کئی اس طرح دے بھی ہونگے جنہاں دے رنگ سیاہ ہو چکے ہونگے اللہ جڑے پریشان ہونگے پتہ نہیں آج ساڑھے نال کی بنے گا لیکن اللہ سونے انہاں لوگاں انہاں در شامل نہ کری جنہاں نے تیرا قرآن پڑھیا تے پڑھایا فرمایا نظر اللہ یوم القیامہ اللہ تو انہاں تے نظر رحمت فرما دیمی کن لوگاں تے جنہاں نے سمع مقالتی فحافظها جنہاں نے میرا قرآن پڑھیا تے اگے پڑھایا جنہاں نے میرے کو حدیث سنی تے اگے پڑھائی جنہاں نے حدیث سنی تے یاد کر لئی اپنے دل و دماغ دے اندر نقش کر لئی اللہ انہاں دے چہریاں نو تر و تازہ فرما دیں قیامت نو میرے محبوب نے دعا فرمائی وہ لوگ جنہاں واسطے محبوب نے دعا فرمائی ہے وہ کڑے لوگ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم فرمایا اوہی بہتر نے جنہاں نے قرآن نو پڑھیا تے پڑھایا سکھیا تے سکھایا اے کون لوگ نے اے قاری القرآن لوگ نے اے جناب حفاظ لوگ نے قرآن دے حافظ لوگ نے اے کون لوگ نے اے جناب حدیث دے حافظ لوگ نے اللہ دے نبی اللہ واسطے دعا فرمانے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی اللہ اکبر کبیرہ کون ابو ہریرہ حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے اندر اکثر لکھن والے نے لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے محدثین نے لکھا ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی علیہ السلام دے کول اپنا سارا وقت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نو سکھن واسطے دن رات گزارنے والے
دن رات گزارنے والے کس چیز واسطے؟ اللہ دے قرآن نو، پیارے نبی دے فرمان نو یاد کرنے واسطے۔ جناب تھوڑا جہا دور بھی نہ جاندے کدرے میرے مگر حضور کوئی اپنا بول ارشاد فرما دینا، ابو ہریرہ تو رہ نہ جاوے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ویریو جنہ دے دل اندر اللہ دے کلام دی محبت ہے، اللہ دے پیارے نبی دے فرمان دی محبت ہے، او انج غور و فکر نال سن دے کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ اسی پتہ کہ مولوی دی کیڑی گل ہے، مولوی دی کیڑی، مولوی تو ہمیں سر کھاندا ہے، مولوی تے ہمیں کان کھادے نے، انہیں کان کھادے ہوئے نے ہمیں جناب ساڑھا دن رات سر کھاندا ہے۔ اور ویریو کل قیامت دا دن ہوئے گا انشاءاللہ الرحمن ہو جے لوگ جناب انہاں دی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ جڑا بندہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بیان کرے اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ سناوے تے آکھن جناب کان کھاندا ہے، یہ دی کڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کمینے ملعون قسم دے ہو جے لوگ نے۔ آؤ توجہ فرمایا جے، اگر کسی نے قرآن و سنت دی محبت ویکھنی ہے، قرآن و حدیث دی محبت سکھنی تے آؤ میرے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھو، جڑے ایک لمحہ بھی پیارے محبوب تو دور نہ ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اللہ دے محبوب سونے ہو مینوں کوئی ہو جی وصیت فرما دے جدے نال اللہ میرے تے راضی ہو جاوے، میرے تے اللہ راضی ہو جاوے۔ سونے ہو دے جناب تین قسم دی روایت جناب دے تے جناب بیان کیتی گئی ہے نا۔ ایک تے محبوب کریم علیہ السلام نو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو مینوں کوئی ہو جے عمل بتلاؤ جدے نال اللہ مینوں جنت عطا فرما دے وے۔ ایک عمل ہے کہ اللہ دے نبی جی جدے کرنے نال مینوں میرا رب پسند فرما لوے۔ الغرض دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے مینوں کوئی وصیت فرما دیو جدے کرنے نال میری دنیا تے آخرت بہتر بن جاوے، میری آخرت دیاں منزلاں آسان ہو جان۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا او پیارے ابو ہریرہ تو اللہ دا قرآن پڑھیا کر، پڑھایا کر۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے اللہ دے رسول اے دے نال مینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ قرآن پڑھن نال، قرآن پڑھان نال سونے ہو مینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو اللہ دا قرآن پڑھدا پڑھاندا مر جائیں گا، دنیا تو چلا جائیں گا، تیری قبر تے روزانہ بلانا گا 70,000 فرشتے تیری بخشش دیاں دعاواں کر دے رہن گے۔ اے فائدہ ہوئے گا، اے مقام ہے اللہ دے قرآن دا، اے مقام ہے قاری القرآن دا، اے مقام ہے حافظ قرآن دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویریو میں منت کرانگا، ترلا کرانگا، آؤ آؤ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ، حافظ حدیث بناؤ۔ اتھے کسے نو کہیے نا یار اپنے بچے نو مدرسے چھاڑ دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اتھے پتہ کی یہ لوگ جو چھڑو جی مولوی جی کیوں سانو کیویں دے مشورے دیں دو، اسی اپنے بچے نو پکھیا مارنا جناب، ساڑھے بچے نو لوگ لالا لالا کر دے پھرن، ہاں جی ساڑھے کھڑو نہیں ہو جیاں لوگاں دیا گلنا سنیا جان دیا۔ او ویریو بھائیو اپنی جگہ تے بجاؤ، کیونکہ ساڑھے لوگ ہی اس طرح دینے کہ اس طرح دیا گلنا کر کے اللہ اکبر، اللہ اللہ قاری القرآن نو رسوات ذلیل کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو اے گلنا امام خطیب نو یا علماء نو یا حافظ قرآن نو قاری القرآن نو نہیں، اللہ دے نبیان نو بھی لوگ گلنا کر دے آنے۔ لیکن جو مشن ہے، جو جناب ورثہ ہے، وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے سانو مشن عطا فرمایا تے نبیان دا اللہ نے سانو ورثہ عطا فرمایا، وراثت عطا فرمائی تے انبیاء دی وراثت عطا فرمائی۔ اللہ نے سانو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ الغرض توجہ کرے آجینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن پڑھنے پڑھانے والے دی اللہ نے کمائی اندر برکت فرمائی ہے۔ اے جے قرآن دا مقام، اللہ دا قرآن پڑھنے پڑھانے والیاں ادھر ویکھ، ایک بندہ وکیل ہے، ایک بندہ جج ہے، ایک بندہ جناب ڈاکٹر ہے، بڑے اسپتال دا سرکاری ملازمتہ کر دے، لیکن وے دے ہونا اخبارات تے جناب ٹیلی ویژن تے مشل جناب سوشل میڈیا تے ویکھ دے ہونا آئے روز احتجاج کر دے رہندے نے، ساڑیاں تنخواہاں وداؤ تے پہلے کنی تنخواہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ اج بھی روندے رہندے نے، اے آندے نے وداؤ ساڑیاں تنخواہاں،
وظیفے بدھاؤ ساڑھے بدھاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں سلام تے سلوٹ پیش کرنا قاری القرآن جنہوں 10-20 ہزار تنخواہ ملے، انہیں کدی بھی چوک فیصلہ آباد دے گھنٹے گھر اندر کدی بھی اس طرح دا احتجاج نہیں کیتا میریاں تنخواہ بدھاؤ ساڑھے گزارے نہیں ہو رہے نے۔ وجہ کی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے برکتاں نے اللہ دے قرآن دیا، اے برکتاں نے اللہ دے اس پیارے کلام دیا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دیا۔ ان ادھر ویکھنا میں اگے جناب عرض کیتا ہے نا ویریو بھائیو، ادھر ویکھو توجہ فرمایا جینا۔ میں آج دوسرا میرا پوائنٹ ایک دو بیان کر کے بات مکاما کہ جناب رمضان المبارک دا مہینہ ہے نا، فضائل رمضان اور مقام رمضان دے متعلق بھی بات نہ رہندی چلی جاوے۔ ادھر ویکھ اللہ دے قرآن نے گواہیاں دیتیاں نے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اے ایمان والیو تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے۔ اللہ سوڑیا کی وجہ ہے؟ فرمایا تہاڈے تو قبل لوگا تے بھی فرض کر دیتے گئے سننا۔ اللہ سوڑیا وجہ کی ہے؟ کیوں ساڑا کھانا پینا بند کیتا ہے؟ عرش والے دا اعلان ہے لعلکم تتقون۔ مومنو تقوی والے بن جاؤ تاکہ تہاڈا تقوی پرہیزگاری اندر تسی بڑھ جاؤ۔ اگے گناہ کر دیو تے روزہ رکھیا ہویا ہے، لڑائی کر دیو تے روزہ رکھیا ہویا ہے۔ ہن لڑائی والا کہندا آ میرے نال لڑ میں تینوں دساں، اے آندا انا صائم میں تے روزے دار ہاں میں کیوں لڑا؟ اللہ نے تینوں تقوی اندر شمار فرما دیتا ہے، اللہ نے تینوں تقوی والے اندر بنا دیتا ہے نا۔ ادھرو جناب کوئی انہوں برائی دی دعوت دے وے، اے ہندہ انا صائم میں تے روزے دار ہاں میں کیوں ہو جیا بد عمل کرا؟ اللہ اکبر۔ ادھرو کوئی اندے نال گاڑا گلوچ کردہ ہے، اے خاموش ہو جاندہ ہے، اے دی خاموشی اندر فرشتے جواب دینے، اے ہندہ انا صائم میں کیوں زبان گندی کرا؟ ویریو اے تقوی پرہیز گاری دا والے رمضان المبارک دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ویک توجہ فرمایا جینا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جناب او بندہ جن نے اپنی زندگی دے اندر ایمان والی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ پایا، پھر انہیں روزے رکھے، تقوی اختیار کیتا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ دے سابقہ سال دے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ روزے دی برکت نال، روزے دی فضیلت نال اللہ ایک روزے دے بدلے تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ پھر میرے ویر ایتے ہی نہیں ہے نا بلکہ اللہ دے قرآن نے گواہیاں دیتیاں نے، فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ نے فرمایا ہے مومن اے جڑے روزے دار مرد تے روزے دار عورتاں اور اپنے یہاں شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد تے شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والی عورتاں، اللہ دا کثرت نال ذکر بلند کرنے والے مرد تے ذکر بلند کرنے والی عورتاں، اللہ کریم نے اللہ واسطے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا اعد اللہ لہم۔ واہ قرآن تینوں کتھوں کتھوں پڑھئے، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے اعد اللہ لہم، فرمایا اعد اللہ لہم، فرمایا اللہ نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے، اللہ نے ہو جیاں لوگاں نال تے وعدے کیتے نے۔ اللہ کی وعدہ کیتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔
عظیما اللہ نے نال وعدہ کیتا ہے بخشش دا اور مغفرت دا تے اجر عظیم دا پھر میں کیوں نہ کہندا چلا جاواں مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے بڑھ کے پھلاں دی مہکار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے بڑھ کے پھلاں دی مہکار آیا ہے مومنہ دے رزق ودھان آیا ہے ساریاں گناہاں نوں مٹان آیا ہے اللہ اکبر زندگی چ تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے زندگی چ ماہ رمضان آیا جے اللہ دا احسان اللہ نے میری تواڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان عطا فرمایا پھر میں آنا زندگی چ ماہ رمضان آیا جے ستیاں نصیباں نو جگان آیا جے اللہ اکبر ماہ غفران من ٹھار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے لوگو برکات دا عظیم سایہ جے جنتاں دوزخ تھی دینے آزاد آیا ہے دوزخ تھی کرنے آزاد آیا ہے لے کے اخوت پیار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 جناب توجہ فرمایا جے نیکیاں دا بن کے رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھئیے لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھئیے نیکیاں دا بن کے انبار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے ادھروں ماہ رمضان دا چاند نظر آیا ادھروں اللہ نے شیاطین نو جکڑ دیتا کہ دے میرے مومن بندے آتے حملہ ہی نہ کر دے وے پھر بندہ کہ نا روزین میرے کلوہ گناہ ہو گیا جھوٹ بول دا ہے اللہ نے تے شیاطین بند کر چھڑیا ہے فرمایا جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے اللہ اکبر جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے جنتاں لئی کرنے تیار آیا ہے مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے اللہ کو دعا اللہ جو شکر